نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج 15 اگست یوم آزادی ہے۔ آج سے 78 سال پہلے اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی ملی اور اس آزادی کے حصول کے لیے ایک لمبی جدوجہد اور کوشش کی گئی۔ اس ملک کی آزادی کے لیے باقاعدہ جنگ لڑی گئی۔ 2 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے اور 57-58 ہزار علماء کرام نے آزادی کے لیے اپنی جان اس دیش کے لیے پیش کی، شہید ہو گئے۔ ملک کی آزادی کے لیے جو جد و جہد کی گئی ہے وہ اس ملک کی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ کہنے والوں نے کہا ہے اور تاریخ کو دیکھ کر کے کہا ہے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ قربانی دینے والے ہم لوگ ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ملک ہم سے چھینا گیا تھا۔ ظاہر بات ہے جس کا گھر چھینا جائے گا اسے اپنے گھر کی سب سے زیادہ فکر ہوگی اور اپنا گھر حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اور آخری حد تک جدوجہد اور کوشش وہ کرے گا۔ تو اس ملک میں مسلمانوں کی حکومتیں تھی، نوابیت تھی اور انگریزوں نے اس ملک میں 1601 میں پہلا قدم رکھا تھا اور کاروبار کے عنوان سے آ کر کے مسلسل کوشش کر کے انہوں نے اس ملک کو غلام بنایا تھا۔ 1947 میں جا کر کے یہ دیش آزاد ہوا۔ دیش کی آزادی کے بعد سے جو بھی حکومتیں بنتی رہی، 15 اگست یوم آزادی ہو، 26 جنوری یوم جمہوریہ ہو، مسلمانوں کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا تھا اور لال قلعہ دلی کی فصیل سے جب ملک کا وزیر اعظم خطاب کیا کرتا تھا تو ہمارے اکابرین، ہمارے علماء اور ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا تھا۔ لیکن جب بی جے پی کی سرکار آئی اور اٹل بہاری واجپئی یہ اس ملک میں وزیر اعظم بنے تو 15 اگست کے اس مبارک موقع پر لال قلعے کی فصیل سے جو خطاب انہوں نے کیا تھا، کسی ایک مسلمان کا نام بھی انہوں نے نہیں لیا تھا۔ اس وقت فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی نور اللہ مرقدہ نے ملک بھر کی تمام اپنی جمعیت کی یونٹوں کو اس بات کا پابند کیا کہ جب 15 اگست آئے، 26 جنوری ہو، اس موقع پر ہم لوگ اپنے اکابرین اور بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کریں۔ جب سے جمعیت علماء اس بات کا اہتمام کرتی ہے کہ ان دونوں دنوں میں یوم آزادی ہو، یوم جمہوریہ ہو، ہم لوگ اس جشن کو منائیں، اپنے اکابرین اور بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کریں۔ اسی نسبت سے 15 اگست یاد محبان وطن کے عنوان سے ہم لوگ مناتے ہیں اور رات میں اپنے علماء کرام میں سے مہمان مقرر کے طور پر کسی کو بلا کر کے یاد محبان وطن کا جلسہ بھی کرتے ہیں۔ میں اس موقع پر جب کہ یہ 79واں یوم آزادی ہے اور آزادی کے حصول کو 78 سال مکمل ہو چکے ہیں، جمعیت علماء کے تمام ذمہ داروں کی طرف سے تمام ہی حاضرین کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آج رات خیابان نشاط چوک پر جمعیت علماء مدنی روڈ کے زیر اہتمام یاد محبان وطن کا جلسہ ہوگا۔ مہمان مقرر کے طور پر ہمارے موجودہ ٹرم کے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کے صاحبزادے مولانا اظہر مدنی دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں
رات ان کا آزادی کے عنوان پر خطاب ہوگا. آپ سبھی حضرات سے شرکت کی گزارش ہے. میں دوبارہ آپ سبھی حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں اور یہ گزارش ہے کہ اس طرح کے پروگراموں میں ہم بنفس نفیس خود بھی شریک ہوں، اپنے گھر کے بچوں کو بھی یہ یاد دہانی رہے اور ملکوں کی تاریخ انہیں یہ معلوم رہے، ان کو بھی اپنے ساتھ لائیں اور رات کے جلسے میں بھی اپنے تمام احباب کے ساتھ شریک ہوں، تاکہ جمعیت علماء کے اکابرین کا جو مقصد ہے ان جیسے پروگراموں کے کرنے کا وہ مقصد پورا ہو. میں پھر آپ سبھی حضرات کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والا دن پچھلے دنوں سے بہتر ہوگا. بہت بہت شکریہ. آج کا یہ دن 15 اگست یوم آزادی کا دن ہے. آج سے 78 سال پہلے ہمارا یہ ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا. اس وقت سے لے کر کے آج تک اس ملک کا ہر شہری 15 اگست کو یوم آزادی کا جشن مناتا ہے. آج اس موقع پر ہم لوگ المسلمین کے آفس دارالخیر پر یوم آزادی کا جشن منا رہے ہیں. ہم اس ملک کی آزادی کے لیے قربانی دینے والوں میں صف اول کے لوگ رہے. ملک کی تاریخ جب لکھی گئی اور ملک کی تاریخ لکھنے والے انصاف پسند مورخین رہے، انہوں نے اس ملک کی آزادی کے تعلق سے جو باتیں لکھی ہیں کہ اس ملک کی آزادی کے لیے ملک میں رہنے والے مسلمانوں نے جتنا خون بہایا ہے اتنا کسی دوسری قوم نے اپنا پسینہ بھی نہیں بہایا. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ آج ملک کا ماحول بدلتا جا رہا ہے. جب ملک کی آزادی کے 50 سال مکمل ہوئے تھے اس وقت آج ملک کی موجودہ سرکار بی جے پی کی سرکار، اس وقت بھی ان کی سرکار تھی اور اس ملک پر اٹل بہاری واجپئی وزیر اعظم تھے. انہوں نے مسلمانوں کے دیے ہوئے لال قلعے کی فصیل سے تقریر کرتے ہوئے یوم آزادی کے اس موقع پر ملک کے مجاہدین کے ناموں کو ذکر کیا. لیکن صف اول میں رہنے والے جو ہمارے اکابر علماء کرام تھے اور اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ جد و جہد اور قربانی دینے والے لوگ تھے، کسی ایک مسلمان کا بھی نام نہیں لیا گیا تھا. اس وقت سے اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں نے اور خاص طور پر ہمارے قائدین نے اس بات کو محسوس کیا کہ ملک کی آزادی کی تاریخ کو ہمیں ملک میں رہنے والے لوگوں کو بتانا چاہیے اور خاص طور پر مسلمانوں کو اور ان کی آنے والی نسلوں کو یہ بات بتانا چاہیے کہ یہ ملک مسلمانوں کا تھا، جس پہ 600-700 سال تک مسلم حکمرانوں نے حکومت کی اور اس ملک کو انگریزوں نے جو چھینا تھا اور اس ملک کو غلام بنایا تھا مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھینا گیا تھا. اس لیے 15 اگست کی یہ تاریخ جب آتی ہے تو ہم اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ شعور اور یہ احساس بیدار ہونا چاہیے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے قربانی دینے والوں میں صف اول میں ہم رہے ہیں. اور جب یہ دن آئے تو رسم پرچم کشائی کے ذریعے اور اس ملک میں پروگرام لے کر کے ملک کی آزادی کی تاریخ کو آنے والی نسلوں کو بتانا چاہیے، باور کرانا چاہیے. آج اس موقع پر یہ 79واں دن ہے ملک کی آزادی کا. 78 سال پورے ہو چکے ہیں اور یہ 79واں دن ہے. میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داران کی طرف سے آپ سبھی حضرات کو یوم آزادی کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سبھی لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ملک کی تاریخ کو پڑھیں اور ملک کی تاریخ آنے والی نسلوں کو بتائیں.
اس سلسلے میں یاد محبان وطن کے عنوان سے خیابان نشاط چوک پر رات میں جلسہ ہے، شام 7 بجے سے رات 10 بجے تک۔ آپ سبھی حضرات اپنے احباب کے ساتھ وہاں بھی شریک ہو۔ میں آپ سبھی حضرات کو یوم آزادی کی مبارکباد دیتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ آنے والا جو دن ہوگا وہ گزرے ہوئے دنوں سے اچھا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔